بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالی، یعنی اللہ تعالی جسم، اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں اور انگلیوں وغیرہ سے، اور لوازم جسم جیسے کھانے پینے، اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ سے بھی پاک ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا، یہ بہت سی خرابیوں کو مستلزم ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مان لیا جائے تو بہت سی خرابیاں لازم آ جاتی ہیں۔ کبھی حلول کا عقیدہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز میں مل گئے ہیں آ کر کے، جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بھگوان وہ کبھی گائے میں اتر آتے ہیں، کبھی اوتار کے روپ میں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حلول کا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ کبھی جسمیت ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز ماننا پڑتا ہے کہ قرآن کا جو عام قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے اس کو سمجھیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو مانا جائے تو جسم، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ جسم کسی زمانے میں ہوگا اور وہ جسم، اس جسم کا کوئی مکان ہوگا، یعنی کوئی جگہ ہوگی جس کو وہ جسم گھیرے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانا جائے تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وقت کے اندر ہے، یعنی جو ہے زمانے میں، کسی زمانے میں۔ حالانکہ زمان یعنی وقت، ٹائم، اور مکان یعنی کوئی جگہ، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ماننے کی وجہ سے حلول کا عقیدہ ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ہی مخلوق میں اتر آنے کا عقیدہ ماننا لازم آ رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کو مانا جائے تو یہ ماننا لازم آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹائم بنایا، جو ٹائم پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسی وقت میں آ گئے، اسی میں اتر آئے ہیں، اسی میں حلول کر گئے ہیں، اسی میں مل گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین بنائی یا جو مکان بنایا، کوئی پلیس بنائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اب اس کے پابند ہو گئے، اس میں آ گئے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ لازم آتا ہے جو سراسر کفر ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ماننا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، اسی طرح اعضائے جسم سے یعنی باڈی پارٹس سے، اسی طرح جو چیزیں جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے جسم ہوگا تو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اور اسی طرح دوڑے گا، اترے گا، چلے گا، ان سب چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں۔ ان کو کہتے ہیں لوازم جسم۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر جسم کو مانا جائے تو اسے عجز کا عقیدہ بھی لازم آتا ہے۔ اب عجز کا عقیدہ وہ کس طرح سے لازم آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ کسی چیز پر قادر نہ ہو؟ وہ اس طرح سے لازم آئے گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اعتراض سمجھ، اور اعتراض کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ناستکوں کی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، ان کے ذہن کا بس ایک خیال اور وہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے گاڑی بنائی تو وہ اس گاڑی پر سوار ہوتا ہے اور سوار ہو کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے اس نے گاڑی بنائی، بس بنائی، انسان نے بس بنائی، اب اس میں وہ سوار ہو کر کے سفر کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی پلیس میں یعنی کسی جگہ میں وہ سوار ہو گئے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خادم ہے وہ زمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آ رہی ہے۔ اسی طرح وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سوار ہو گئے۔ تو یہ ایک اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ جسمیت کا عقیدہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کو ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یا حلول کے عقیدے کو لازم نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے کہا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جس انسان نے یہ مثال دی ہے وہ ذرا یہ تو بتائے کہ اگر کسی انسان نے بس بنائی ہے تو وہ بس سے الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس سے فائدہ اٹھا لے گا تو بس کو کہیں کنارے کھڑا کرے گا، پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا۔ اور جسم کے لیے ٹائم اور پلیس کا ہونا یہ ایسا ہے کہ جہاں جسم ہوگا وہاں ٹائم پلیس ہوگی، اور جہاں پر بھی یہ دو چیزیں ہوں گی یعنی زمان اور مکان ہوگا تو جسمیت کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم۔ تو پتہ چلا کہ یہ مثال دینا ہی درست نہیں ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سوار ہو گئے۔ اچھا کوئی یہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمیت کے ساتھ وہ ٹائم اور پلیس سے آگے نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے ہیں؟ تو اس کے دو ہی جواب ہوں گے، کوئی کہے گا نکل سکتے ہیں اور کوئی کہے گا کہ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اگر نہیں نکل سکتے ہیں تو دیکھو وہی عجز کا عقیدہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم مانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹائم اور پلیس میں ایسا قید کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ نکل جائیں، جسمیت سے نکل جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تو پھر آپ کا عقیدہ ہی باقی نہیں رہا، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی جسم ایسا ہے جو جسمیت سے نکل سکتا ہے۔
تو اس کے کیا معنی کہ جو جسمیت سے نکل گیا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جسم رہا ہی نہیں، تو آپ کی جسمیت کا عقیدہ ہی باطل ہو گیا۔ تو پتہ چلا نہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ہے، اور اسی طرح نہ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ٹائم اور پلیس یہ سواری اور خادم کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں غلط اور باطل ہیں۔ اور ہم نے نمونے کے طور پر یہ دو دلیلیں پیش کر دی ہیں، ورنہ اہل السنہ والجماعت کے پاس عقلی اور نقلی دلائل وافر مقدار میں، یعنی بہت سارے دلائل اس پر قرآن و حدیث کے اور عقل سلیم کے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معنی بالکل مراد نہیں ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث میں کچھ جگہوں پر اس طرح کے الفاظ ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اسی طرح ساق کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، ساق کے معنی پیللی کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت چلنے کی طرف کی گئی ہے، دوڑنے کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بولے گئے ہیں، یہ جو الفاظ، ان سے ان کے ظاہری معنی بالاتفاق مراد نہیں، یعنی ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ید اللہ سے اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے، وجہ اللہ سے اللہ کا چہرہ مراد نہیں ہے، اسی طرح ساق کی جو نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس سے اللہ میاں کی پنڈلی مراد نہیں ہے، اسی طرح دوڑنے اور چلنے سے کی نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری طرح دوڑنا یا چلنا بالکل بھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعبیرات ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ید اللہ، جو جس کو بیان کرنے کے لیے یہ پیرایا اختیار کیا گیا ہے کہ ید اللہ کہا جائے۔ بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مراد ہے، کوئی جسم کا حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے، ید اللہ، وجہ اللہ، اسی طرح ساق اور چلنے کی نسبت، دوڑنے کی نسبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے باڈی پارٹس نہیں ہیں۔ یہ بات تو بالاتفاق ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام کے صفات کو بیان کرنے کے سلسلے میں، یعنی ان صفات کا جب ذکر قرآن کریم میں آئے یا احادیث میں آئے، تو اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ علماء کرام کے دو مختلف گروہ ہیں جو دونوں ہی درست ہیں۔ ایک ہے متقدمین کا گروہ، یعنی پہلے علماء کا گروہ، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات متشابہات، یعنی وہ صفات جن کے بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، جیسے قرآن کریم میں الف لام میم ہے، یاسین، طٰہٰ، یہ سب الفاظ ہیں، ان کے معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، ساق، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور متاخرین، دوسرا گروہ جو ہے وہ متاخرین کا ہے، یعنی بعد کے علماء کا ہے۔ بعد کے علماء سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے کا علماء، یعنی بعد کے علماء سے مراد یہ ہے کہ چوتھی صدی کے، پانچویں صدی کے بعد کے علماء۔ تو متاخرین کے نزدیک ان کی حقیقت و مراد، یعنی جو الفاظ ہیں ان کی حقیقت تو ہم کو معلوم نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن متاخرین کہتے ہیں ہم گمان کرتے ہوئے اس کے معنی کرتے ہیں تاکہ عوام کو غلط شبہات سے بچایا جا سکے۔ یعنی جب کہیں پر بھی ید اللہ کا لفظ یا وجہ اللہ کا لفظ قرآن کریم میں یا احادیث میں آئے گا تو ہم وہاں پر درجہ گمان میں، یعنی گمان کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مراد یہ ہو، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ید سے مراد قدرت لیتے ہیں، اور اسی طرح وجہ سے عین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو مراد ہم لیتے ہیں یہ درجہ گمان میں ہے، کیونکہ اس کے حقیقی معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بس ہم گمان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہو، اور ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ عوام کو بدگمانی سے اور شبہات سے بچایا جا سکے۔ ورنہ عوام کے سامنے کوئی یہ کہے ید اللہ اور اس کا ترجمہ یوں کر دے اللہ کا ہاتھ، تو کوئی کسی کے دماغ میں شبہ آ سکتا ہے کہ کیا اللہ میاں کا ویسا ہی ہاتھ ہے جو جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، اس کے اوپر کھال ہے، اس میں خون دوڑتا ہے، حالانکہ تو یہ معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مراد لینا بالکل ہی غلط ہے۔ تو اس شبہے سے بچانے کے لیے متاخرین علماء نے ید کا معنی وہ قبضے سے کیا، اسی طرح دوسرے معنی کیے۔ اسی لیے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے حدیث میں والذی نفس محمد بیدہ، تو وہاں پر ترجمہ اس طرح شارحین اور مترجمین ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نفس محمد بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے قبضے میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ درجہ گمان میں متاخرین ترجمہ کرتے ہیں، اور درجہ یقین میں تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد ایک بار پھر سے عقیدہ نمبر 3 سمجھ لیجئے، تقدیس ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جسم، اعضائے جسم جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلیاں اور انگلیوں وغیرہ، اور لوازم جسم جیسے کھانے پینے، نیز اترنے چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ سے بھی پاک ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضائے جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے، وہاں ظاہری معانی بالاتفاق مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں۔ پھر متقدمین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں، ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، جبکہ متاخرین کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ظن میں معلوم ہے، جیسے ید اللہ سے مراد قدرت باری تعالیٰ اور اترنے سے مراد رحمت کا متوجہ ہونا۔